صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات سبحان وكان اللہ الله غفورا سبحان رحيما. اللہ صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام علیکم والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساعد لنا أشقى لنا. سبحان يا صاحب الجمال ويا سيد البشر سبحان اللہ سبحان اللہ من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. سبحان اللہ سبحان واجب الاحترام عزت و تکریم مسند اسٹیج پہ تشریف فرما مقتدر علماء اہل سنت، واجب الاحترام احباب محفل، حاضرین محفل، معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے کہ مالک لم یزل خالق ارض و سما اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اپنے عفو و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے، خلاق لم یزل اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت مرحومہ کی اللہ کریم بخشش و مغفرت آمین فرمائے. آمین آمین بالخصوص مرحوم مغفور محترم جناب مار محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، جن کے اصال ثواب کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے. اللہ کریم اپنی رحمتوں کے صدقے مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین توبہ کے عنوان سے چند باتیں میں نے عرض کرنی ہیں، وقت آپ کے سامنے ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. آمین قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے در پہ دعوت دی اور اس انداز کے ساتھ دعوت دی کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ ہر صاحب ایمان اللہ کی بارگاہ میں آئے اور سچی توبہ کرے، کوئی نیک کوئی گنہگار. رحمت کے دروازے، توبہ کے دروازے ہر کسی پہ اور ہر وقت کھلے رہتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، حدیث بخاری، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی، حضور سے عرض کیا گیا کہ حضور آپ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی کے گناہ اتنے ہوں کہ سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ، اور وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے، سوال توبہ پیش کرے، اپنی ندامت اور گناہوں پہ شرمندگی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرما لے گا؟ کہ اس کی مغفرت ہے؟ کیا اس کی توبہ اور اس کا رجوع کیا اس کے لیے فائدہ مند ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں کے اندر اللہ کی رحمت کو بیان فرمایا. سبحان اللہ فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. فرمایا کہ جب کوئی صاحب ایمان سچی توبہ کر لے، جب کوئی صاحب ایمان سچی توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. کوئی رجوع تو کرے. دیکھیں اصال ثواب کی محفل، میں آپ کے لیے اجنبی، آپ میرے لیے اجنبی. جس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں حضرات، یہ انداز مومن نہیں ہے. رجوع تو کریں اللہ سے.
اپنے گناہوں پہ کوئی شرمندگی اور ندامت تو پیش کرے۔ وہ کریم ہے، وہ غنی ہے، وہ مہربان ہے، وہ ستار ہے۔ انسان کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے جب انسان سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ آئیں اسی مضمون کو سمجھنے کے لیے زمانے رسول کی طرف چلیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، نام ان کا تھا حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انسان بشری تقاضے سے کمزور ہے، خطا گناہ انسان کے وجوب اور وجود سے جو ہے وہ سرزد ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء و مرسلین کی ازوات ذات گناہوں سے بھی ماورا ہیں، خطاؤں سے بھی معفو ہیں۔ حضرات علماء تشریف فرما ہیں، ان سے تو میں صرف دعا کی غرض سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کو میں نے نصیحت عرض کرنی ہے۔ جملہ سنیں، انبیاء و مرسلین کی ازوات ذات گناہوں سے بھی ماورا ہے، محفوظ ہے، خطاؤں سے بھی محفوظ ہے۔ اس پہ ساری امت متفق ہے، کوئی شخص پشیمان نہ ہو، ساری امت اس پہ متفق ہے۔ جتنے بھی اسلام کے اندر نظریات اور طبقات ہیں میں سب کو پڑھ چکا ہوں، اس پہ ساری امت اور بالخصوص علماء اس پہ متفق ہیں۔ اب آئیں جملہ لیں جو میرا مضمون ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ گناہ سرزد ہوا، نگاہ سے گناہ سرزد ہوا، اکھاں دے وچوں کوئی گناہ سرزد تھیا، فوری طور پہ رجوع کیا۔ اللہ کے نیک بندے تھے، نیک بندوں کی یہ صفت ہے، اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے تو وہ ڈیٹھ بن کے نہیں رہتے، فوری طور پہ اٹھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک ہم کمزور تھے، بشر تھے، لیکن مالک معاف فرما دے۔ یہ ہے نیک لوگوں کا مزاج۔ بلکہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ صاحب تقویٰ کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے، وہ کثرت کے ساتھ، صاحب تقویٰ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے، اللہ کی بارگاہ عزتی کے اندر رجوع کرنے والے ہوتے۔ خیر صحابی رسول تھے، گناہ سرزد ہوا، فوری طور پہ رجوع کیا۔ لیکن یاد رکھیں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یاد رکھیں نیکی بھی اپنا اثر رکھتی ہے، گناہ بھی اپنا اثر رکھتی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں، میرا مزاج بڑا سادہ سا ہے، میں چوتھے ضلع سے یہاں پہ آیا ہوں صرف آپ سے دعا لینے کی غرض سے، باقی یہ سب کچھ اللہ نے آپ کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں تاکہ میرا پڑھنا آپ کا سننا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو پائے۔ اب جملہ لیں، گناہ بھی اپنا اثر رکھتا ہے، اثر رکھتی ہے، نیکی بھی اپنا اثر رکھتی ہے، گناہ بھی اپنا اثر رکھتا ہے۔ لیکن کوئی اگر محسوس نہ کرے، جس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، محسوس ہی نہیں، سجدوں کے اندر لذت نہیں ہے اور گناہ نہیں لگتا، یہ سجدے کیے جا رہے ہیں، لذت نہیں، دل بے قرار کو قرار نہیں، تجسس ہے وہ مٹ نہیں رہا، اضطراب ہے وہ دور نہیں ہو رہا، دل کو سکون نہیں آنا پیا، عبادتی کیتی ہے، ریاضت بھی کیتی ہے، ذکر بھی کیتا ہے، فکر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دل بے قرار کو قرار نہیں ہے۔ تو یہ قرار کب ملتا ہے، اس پہ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ تو خیر نیکی بھی اپنا جو ہے وہ اثر رکھتی ہے، گناہ بھی اپنا اثر رکھتی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن ثعلبہ کئی دن اس اضطراب کے اندر ہیں، من پہ بوجھ ہے، من کا بوجھ ہلکا نہیں ہو رہا، غاروں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں اور رو رو کے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک میں دہاڑے قیامت تو ڈردا ہاں، بس مالک اون دہاڑے دی شرم ساری تو میں کو بچاویں، مالک بس دنیا دے اندر میں کو معاف فرما چاہ۔ اب یہ آپ کو سمجھانے کے لیے جملہ عرض کیا، اے اللہ دن قیامت میرے اس گناہ پہ پکڑنا نہ، مجھے حساب ہو نہ لینا، مجھے معاف کر دے، میں تیری ذات کا نہیں سامنا کر سکتا، مجھے ڈر ہے، فکر ہے۔ تو خیر ڈرتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے، رو رو کے اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے گناہ پہ توبہ کرتے رہے، من کا بوجھ ہلکا نہ ہو۔ ادھر مسجد نبوی کے اندر سرکار رحمت امام الانبیاء حضور سرور کائنات صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا کہ عبد الرحمن بن ثعلبہ کئی دن گزر گئے، نمازیں ادا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ کوئی ونجو پتہ کرو میرے عبد الرحمن کیڑے حال دے وچ۔ حضور کے صحابہ گئے، عبد الرحمن بن ثعلبہ کی خبر لی، غاروں کے اندر چھپ کے زندگی بسر کر رہے، غاروں کے اندر چھپ کے زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک گناہ کی توبہ کثرت کے ساتھ کر رہے ہیں،
سرکار نے یاد فرمایا حضور کے صحابہ گئے پیغام نبوی جا کے سنایا حضور دا جا کے پیغام سنایا عبد الرحمن بن سالبہ رونے لگ ہائے میں کیا منہ لے کے جاؤں گا سرکار کی بارگاہ. خیر یہ ان کی کیفیت تھی یہ ان کا ایمان تھا اور وہ ایمان کی اس معراج پہ تھے. خیر جملہ لیں حضور کا پیغام دیا عبد الرحمن بن سالبہ سرکار رحمت کی خدمت میں آئے. مسجد نبوی کا ماحول تھا یہاں سے حدیث مبارکہ شروع ہوئی. مسجد نبوی کا ماحول ہے حضور گفتگو فرما رہے ہیں جلسہ ختم ہوا گفتگو ختم ہوئی. سرکار نے دیکھا عبد الرحمن آیا بیٹھا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن خیر تو تھی کئی دن گزر گئے تو آیا نہیں. عرض کرتا ہے کہ حضور تواڈی ذات تو کیا لکاونا تساں تو اللہ دی عطا دے نال دلاں دے حال بھی جان دے ہو. کیا بات یہ میں اپنا عقیدہ نہیں بتا رہا اللہ قبلہ میری طرف توجہ رکھے. اللہ آپ کی نگاہیں سلامت رکھے اللہ آپ کے وقت سلامت رکھے. آمین سید دعا دے رہا ہے توجہ میری طرف رکھیں توجہ میری طرف رکھیں کہ حضور اللہ اکبر یہ میرا عقیدہ نہیں ہے بلکہ آج سے 1400 سال قبل 1500 سال قبل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا جنہاں نے مکھڑا ریٹھا ہاں نا تے جڑے حضور دی ذات اتے حضور دا حسن دیکھ کے ایمان کھن آئے ہیں یہ انہاں مقدس لوگاں دا ایمان ہاں. عرض کندن کہ حضور اللہ دی عطا دے نال تساں او بھی جان دے ہو جو کچھ اساں نہیں جان دے. خیر جملہ سنیں حضور سے عرض کیا کہ حضور گناہ سرزد ہوا تو کئی دن گزر گئے سوال توبہ کرتا رہا. من کا اضطراب ہلکا نہیں ہوا من کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا. سرکار نے قریب حکم دیا قریب آ جا. عبد الرحمن بن سالبہ اٹھے قریب آ گئے. حضور نے ہاتھ پکڑا تے سر عبد الرحمن بن سالبہ کا سر حضور نے اپنی جھولی دے وچ رکھیا جھولی کے اندر رکھا. پڑھیں آپ ابن حشام کو لیں تاریخ عرب کو لیں یہ جو مطالعہ رکھنے والے احباب ہیں ان سے عرض کر رہا حضور نے میں سر پکڑا تے صحابی رسول دے سر کو حضور نے اپنی گود دے اندر رکھیا. عبد الرحمن بن سالبہ مونجا نہ تھی تین کہ قرآن دی آیت نہیں پڑھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرات حسنتا وقنا عذاب النار. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بیان فرمایا جب بھی کوئی صاحب ایمان سچی توبہ کر لے یا سوال دنیا کرے یا سوال آخرت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے سائل کو اللہ کبھی بھی مایوس نہیں کرتا ہے. تو کہا کہ میرے من کی اضطراب میرا من کا اضطراب اس رنگ کے ساتھ جو ہے وہ ہلکا ہوا کیفیت بہتر ہوئی. حضور نے زبان نبوت کے ساتھ اللہ کی رحمت کو بیان فرمایا تو کہا کہ توبہ جو ہے اس کا تسلسل یہ مومن کا حسن ہے. تقوی کے اندر جو ہے تنزل برکت اور جو ہے وہ خیر اور مدارج بڑھتے ہیں تقوی کے اندر جب انسان کثرت کے ساتھ توبہ کرتا رہے. قبلہ حضور والا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں وہ ہے بھی نیاز مندی کوئی زور بھی نہیں ہے. ہم سوچیں جھانکیں اندر دیکھیں قبلہ اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں اور 2 آنکھیں اتنا سامنے ہیں 2 آنکھیں اندر بھی ہیں. حدیث بخاری سے ہے حضرات علماء تشریف فرما اندر دیکھیں جھانکیں اپنے لیل و نہار کو دیکھیں مطلب اپنے دن دیکھو اپنے راتیں دیکھو کی میں ایسا جیندے بندے یار ایک مذاق ہے قبلہ مار محمود صاحب چلے گئے کہ ایسا کوئی نہیں مرنا تو میاں انہاں دے روحاں آج بھی سب کو پیغام دیندے پیا ہیں اگر رسا لگے گئے ہیں رانا تسا بھی کوئی نہیں یہ فانی جہاں ہے. تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو بندہ سچی توبہ کر لے توبۃ النصوح کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. آئیں وقت بچا ہے اسی وقت کو غنیمت لے کے ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں. حضور کے ایک صحابی تھے یہ توبہ کے عنوان پہ دوسری حدیث صحابی رسول تھے. اچھا ان کا مشغلہ کیا تھا ان کا جو مطلب کہ طرز زندگی کیا تھا کاروبار کیا تھا یہ مال کے آجڑی تھے. ایک رسی کے ساتھ سارے اجڑ کو باندھا آپ کی توجہ ایک رسی کے ساتھ سارے اجڑ کو باندھا ایک رسی دے نال سارے اجڑ کو بندھا باندھ کے تے حضور دی خدمت چاہے حضور دی زیارت واسطے. نام کیا ہے حضرت واہب بن قبوس رضی اللہ تعالی عنہ. خیر حضور کی خدمت میں آئے ایک رسی کے ساتھ سارے اجڑ کو باندھا. مسجد نبوی کا ماحول تھا جو پیچھے صحاب تھے انہوں نے خبر دی کہ حضور احد کے مقام پہ تشریف فرما ہے. مدینہ شریف دے بالکل اپوننٹ سائڈ تے دوسری طرف احد دا مقام ہے تقریباً 3 یا 3.5 کلومیٹر دا فاصلہ ہے. تو انہوں نے کہا جو پیچھے اصحاب رک گئے تھے انہوں نے کہا کہ حضور احد کے مقام پہ ہیں. اب یہ حضور کی صرف زیارت کے لیے آیا تھا. نام کیا ہے نام یاد کر لیں حضرت واہب بن
قبوس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ رنگ کے کالے تھے۔ ان کے متعلق جو سیرت کے اندر جملے لکھے گئے کہتے ہیں کہ یہ رنگ کے کالے تھے۔ تو حبشی خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور جس قبیلے سے حضرت اسود تھے اسی قبیلے سے حضرت وہب تھے۔ یہ دو صحابی ہیں اور دونوں احد کے اندر شہید ہوئے۔ وہ بھی رنگ کے کالے تھے اور یہ بھی رنگ کے کالے تھے۔ لیکن یاد رکھ میاں، اللہ اکبر، بھاویں جو بندہ اتھوں کالا ہوئے نا پر اتھوں سونا ہونا چاہیے۔ میں شاید آپ کو سمجھا نہیں سکا، شاید میں آپ کو جو ہے وہ جو عرض کر رہا ہوں اپنا دکھ دل وہ نہیں عرض کر سکا۔ وہ بندہ شکل و صورت تو جیو جائے بھی ہوئے نا۔ اچھا آئیں اس کو سمجھیں کہ بھئی اندر کا حسن کیوں ضروری ہے۔ سلطان العارفین نے کہا، یہ ضلع ڈسٹرکٹ خانیوال ہے، ساتھ جو ملحق ڈسٹرکٹ ہے وہ جھنگ ہے۔ تو جھنگ کی سرزمین کے جو تاجدار جو شہنشاہ اولیاء ہیں انہوں نے کہا، جو صوفیاء اصفیاء کے جو شہنشاہ ہیں انہوں نے کہا، وہ فرماتے ہیں کہ چٹے کپڑے کس کام دے جے اندر ہوئے کالا ہو، بہر دا جھاڑو کس کام دا جے اندر ہوئے جالو ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ صورت وہ نہیں دیکھتا، حالانکہ اس کی نگاہ صورت پہ بھی ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے سیرت، باطن کو دیکھتا ہے۔ من دا کیڑا چنگا ہے، تقریر بندہ کرے 1 گھنٹے کی اور عمل نہ کرے، ایک کیا ہے جناب؟ اللہ تقریر کرے بندہ دنیا کے لیے اور پھر آخرت کی خیر کا طالب ہو، اے نہیں تھی سکتا۔ اللہ دی بارگاہ ہے سجدے بھی ہوئے قبول ہیں جڑے اللہ دی ذات واسطے ہوئے، تے صدقے بھی ہوئے قبول ہیں جڑے اللہ دی ذات واسطے ہوئے۔ سمجھ آگئی مارکا؟ ستھی لوگ ہو تو سا ماشاءاللہ تو علی ساتھ بڑی پورے پنجاب میں مشہور ہے، اور جملہ سمات فرماؤ بھی سجدے بھی وہی قبول جو اللہ کی رضا کے لیے، صدقے بھی وہی قبول جو اللہ کی رضا کے لیے۔ اب آئیں مضمون کی طرف۔ واحد بن قبوس حضور کے صحابی تھے، رنگ کے تھوڑے کالے تھے یا سانولے تھے، احد کے مقام پہ پہنچ گئے۔ اب یہ زیارت رسول کے لیے آئے تھے، وقت نہیں ہے ورنہ یہاں پہ ایک تھوڑا سا میں آپ کو میلاد کا جملہ پیش کرتا۔ میاں حضور کے اصحاب کی روحانی خوراک دیدار محمد مصطفیٰ ہوا کرتے تھے۔ حضور کو دیکھ لیتے من کی بھوک بھی مٹ جاتی، تن کی بھوک بھی مٹ جاتے تھے۔ یہ حدیث بخاری سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرویات سے کہتے ہیں، حضور اساں بڑے اوکھے وقت رٹھے ہیں۔ تو پھر صحابہ نے ان سے پوچھا کہ ابو ہریرہ اوکھے وقت پھر سوکھے کیسے ہوتے؟ کہتے کہ حضور کو دیکھ لیتے نا، کہ حضور کو جو دیکھ گنو ہا ایک نگاہ کئی دہاڑیاں دی بھوک بھی مر ونی ہاتے تاس بھی ختم ہو گئے۔ اس لیے امت آج جو ہے تقریباً 72 فرقوں کے قریب پہنچ چکی ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ جنہوں نے ڈٹھا ہے نا، اللہ اکبر، او تا ایو آدھن کے لب کے لے آماں کتھوں، لم ارا قبلہ ولا بعدہ، او تا ایو آدھن کے لما کانا یوم اللذی داخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ ودا منہا کل شے۔ جنہوں نے صرف دیکھنال حضور دے جمال کو ڈٹھا، لیکن ہم چونکہ بد قسمتی یہ ہے، اللہ اکبر، حضور کے جمال کو دیکھنے کے لیے قرآن پڑھیں۔ سبحان اللہ، سوچو میں آکھا کیا ہے، بس گال ختم، اتنے ہی تقریر میں کہنے تھا۔ سوچو بے سید نے آکھا کیا ہے، حضور کی سیرت صورت کو پڑھنا ہے نا، کہیں بندے نے ان 1400 سال پیچھا تو وہیں نہیں سے سکتے، تو میرے رب نے نا امت کو مشکل میں نہیں ڈالا۔ اگر کوئی چاہندہ ہوئے کہ حضور دی سیرت بھی پڑھ گنو تے نالے حضور دی صورت دی بھی دیدار تھی ہوئے، بس اللہ عمل کی توفیق دے۔ آئے جملہ لیں، واحد بن قبوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے احد کے مقام پہ، سرکار تشریف فرما ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دستوں کی جو ہے وہ صورت و شکل دی، اصحاب کو کہا کہ صبح مارکہ احد وجود کے اندر آنا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ راضی ہو، جنت نصیب ہو، تو اس کے لیے بے حجاب ہو کہ اللہ اپنا دیدار دے، تو اس کے لیے یہ خوبصورت موقع ہے۔ حضور نے گفتگو فرمائے، جذبہ جہاد اور جہاد کی فضیلت، اسلام کی عظمت بیان فرمائے۔ خیر، واحد بن قبوس بھی اس گفتگو کا حصہ بن گیا، آیا تھا صرف زیارت کے لیے اور کوئی متاع نہیں تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن فجر کی نماز کے بعد حضور نے اپنے مقدس اور مبارک آل و اصحاب کو حضور نے میدان عمل کے اندر بھیجا۔ واحد بن قبوس بھی کھڑا تھا، عرض کرتے حضور مجھے بھی تلوار دے۔ حضور نے تلوار دی، دستار باندھی، واحد بن قبوس میدان عمل میں گیا۔ آپ کی توجہ، لڑتا رہا، شام ہو گئی، اللہ نے امان عطا فرمائی، مطلب کہ شہید نہ تھا۔ واپس آئے، حضور سے دعا دے۔
اگلے دن پھر گئے لڑتے رہے شام ہو گئی اللہ نے امان دی پھر لڑتے رہے اللہ نے اپنی امان عطا فرمائی تیسرے دن پھر گئے واہ بن قبوس لڑتا رہا لیکن آج تقدیر نے ان کے لیے کچھ اور سوچا تھا اللہ اللہ دیا میں شاید آپ کو سمجھا جی نہیں جی سکتا آج ان کا فیصلہ تقدیر کے جو ہے وہ کچھ اور تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام شہادت عطا فرمائے لیکن واہ بن قبوس آخری وقت تھا ابھی سانسیں ٹوٹی نہیں ہیں آنکھیں بند نہیں ہوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین امام الواصلین خلیفۃ المسلمین ان کے سرانے پہ کھڑے ہیں ابھی آنکھیں بند نہیں ہوئی اجن کفس روح جسم سے نکلی نہیں ہے بس آخری چند سانسیں ہیں سرکار بھی تشریف فرما ہوا وہاں بن قبوس عرض کرتے ہیں حضور اسا دنیا تو ویندے پہ ہیں ساری ہک کو آرزو ہے صحابہ متوجہ ہوئے کہا وہب کوئی گھر والوں کے لیے پیغام ہے کہا گھر والوں کے لیے کوئی پیغام نہیں اچھا کوئی کسی سے کوئی لین دین کا مطالبہ ہے کہا کوئی لین دین کا مطالبہ بھی نہیں بس حضور سے عرض کرتے ہیں حضور میری ایک ہی آرزو تھی میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا اصل ایو کچھ دیکھن تو سے دیکھن آیا ہاں سے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اس نے اپنے دین کے لیے چن لیا آنکھیں بند ہونے سے قبل وہاں بن قبوس عرض کرتے ہیں حضور میری خواہش یہی ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ بھی دعا کریں کہ نالے سادے واسطے اے عرض کرو کہ مالک واہب دے اسلام لامن تو پہلے اسلام لامن تو بعد جڑے گناہ ہوئے ہن اپنی رحمت صدقے اللہ معاف فرما دے صحابہ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند نہیں ہوئی تھیں اجن اکھاں کھلیاں ہن سرکار رحمت نے ہاتھ اٹھائے حضور کے صحابہ نے ہاتھ اٹھائے حضور دعا مانگ رہے ہیں یہ نورانی جماعت آمین کہہ رہی ہے سرکار رحمت نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے عرض کرتے ہیں مالک وہب بن قبوس تیرا بندہ میرا غلام اے اللہ وہب پہ میں تیرا نبی راضی ہوں مالک وہب پہ تو بھی راضی ہو وہب کی روح تیری بارگاہ میں جب پہنچے اے اللہ وہب کی روح تجھے دیکھ کے خوش ہو جائے تیری بارگاہ تو مالک وہب خوش تھی پوے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہب بن قبوس کے لیے مغفرت کی دعا خود مانگی اور وہب بن قبوس کی آرزو تھی حضور میرے واسطے اللہ دی بارگاہ توبہ دی دعا تو کر چھوڑا ہے یہ وہ خوش بخت بامراد عزت والے لوگ ہیں جو توبہ کی دعا بھی حضور سے کروا کے گئے ہیں توبہ ایک ایسا عمل ہے ایسا باب ہے ایسا خوبصورت پہلو ہے جب مومن اس کا سہارا لے لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اٹھیں دیر نہ کریں سوئے ہوئے انسان کو بیدار کریں اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑیں رب سے جڑنے کے لیے میرے رب نے یہی دین کے تقاضے بیان فرمائے اور قرآن مجید کے اندر اس حسن کو بیان کر دیا گیا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ یہ میرے رب کی رحمت ہے اور اللہ نے اپنی رحمت کو اس انداز کے ساتھ بیان فرمایا کہ اگر وہ چاہے گناہوں کو مطلق معاف فرما دے اگر وہ چاہے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے انہیں تو پوچھنے والا کوئی نہیں اور ہر گال دوتے قادر ہے بس آئے نا توبہ کو اپنا حسن بنائے ڈیٹھ بن کے کوئی زندگی نہ گزارے جتنے بھی گناہ ہیں مومن دی اکھ دے وچ جڑے لے ایک آنسو زمین تے ڈھاندا ہے حضور نے ارشاد فرمایا وہ زمین دوتے بعد ڈھاندا ہے اللہ ان دے گناہ پہلے معاف فرما چھوڑے گا یہ مزاج بنائے نا قبلہ مزاج بنائے اللہ سے رجوع کریں کسی وار پھر دن پھر کا انتظار نہ کریں 27ویں رمضان ابھی بہت دور ہے اور 27ویں رجب بھی دور ہے دیر نہ کریں اٹھیں سوئے ہوئے انسان کو بیدار کریں اپنا تعلق اپنے رب کی ذات سے جوڑیں اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میں اپنی جلدی کی وجہ سے دعا کر کے اجازت چاہوں گا شور کوٹ جا کے کہیں میں نے گفتگو کرنی ہے تو آپ احباب بھی ہاتھ اٹھائیں اللہ آپ کے اٹھے ہاتھوں کے صدقے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلا آلہ و صحابہ وبارک وسلم مولا کریم اپنے رحمتاں دے صدقے اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ساری امت مرحومہ دی بخشش و مغفرت فرما بالخصوص چاچے محمود صاحب مرحوم دی بخشش و مغفرت فرما اے اللہ اپنی رحمت دے صدقے مرحوم دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اپنے رحمتوں دے صدقے مرحوم دے اخروی تمام معاملات انہوں دے واسطے آسان فرما مقام علیین دے اندر اے اللہ انہوں دے روح نو مقام خاص نصیب فرما جنت الفردوس وچ اعلیٰ عرفہ وسیع مقام عطا فرما مولا کریم پسماندگان نو صبر جمیل عطا فرما مالک سکو منگن دا ول نہیں آیا دعا دے آداب بھی کوئی نہیں الفاظ دی ترتیب بھی کوئی نہیں پر کریم ذات تو بغیر منگے بھی عطا فرمینا ہے اپنی رحمت دے صدقے اے اللہ نیک لوگوں دے اٹھے ہتھاں دے صدقے
اساں گنہگاراں دے دعاواں نوں اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك. ایک منٹ پڑھو جی شروع کرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام حضرات تشریف رکھو. قرآن مجید پڑھیندہ بھی تو بہ جاؤ، بعد دستار بندی ہووے آ باقاعدہ. چلو پیر صاحب بنا دیتے تو بہ جاؤ، قرآن پہلے سنو خاموشی نال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد